معزز سامعین کرام، اذان کے ادب کے حوالے سے میری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اذان چاہے کہیں سے بھی سنائی دے، اس کا ادب اور احترام ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ مگر یہ قبر پرست کیا کہتے ہیں، ایک بار پھر آپ سن لیں تاکہ میں ان کی ایک ایک بات کا دلائل کے ساتھ جواب بھی دوں اور ان کا جھوٹ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ ایسی تمکٹی اذانیں ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اول و آخر درود پڑھو، کیوں؟ جس نے اذان سکھائی پہلے اس کا حق ادا کرو۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کا حق ادا کرو جس نے اذان سکھائی۔ اب میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اذان سب سے پہلے اللہ پاک نے ہی سکھائی اور اللہ پاک کا حق ہی سب سے مقدم ہے۔ اور اللہ پاک نے وہ اذان ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سکھائی تھی۔ اس ضمن میں مختلف احادیث آپ کو مل جائیں گی کتابوں سے۔ مختصر سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 499 کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس بات پر مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، اور ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور ناقوس بجا کر بلانے کی بات چل رہی تھی، تو صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس کی تیاری کا حکم دینے کا ارادہ فرمایا تاکہ لوگوں کو نماز کی خاطر جمع ہونے کے لیے اسے بجایا جا سکے، تو ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، کیا اسے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا تم اس سے کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اس نے کہا تم اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اسی طرح حدیث میں ہے کہ پوری اذان لا الہ الا اللہ تک سکھائی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص مجھ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، زیادہ دور نہیں گیا۔ پھر اس نے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ، اور پھر اسی طرح پوری اقامت لا الہ الا اللہ تک پوری سکھائی۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ پھر فرمایا تم بلال کے ساتھ اٹھ کر جاؤ اور جو کلمات تم نے خواب میں دیکھے ہیں وہ انہیں بتاتے جاؤ تاکہ اس کے مطابق وہ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ اذان پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو خواب میں دکھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق میں یہ فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے، اور پھر حکم فرمایا کہ یہ اذان اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ۔ یعنی کہ اب آپ اس پہ ذرا غور فرما لیں۔ آگے فرماتے ہیں چنانچہ میں بلال کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، میں انہیں اذان کے کلمات بتاتا چاہتا تھا اور وہ اسے پکارتے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے گھر میں سے سنا، یعنی کہ وہ جو اذان کی آواز جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ اذان کی آواز آئی اللہ اکبر کی جب بلند ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے گھر میں سے سنا، تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح سے دیکھا ہے جس طرح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ اذان سب سے پہلے اللہ ہی نے سکھائی، اور بندے پر پہلا حق بھی اللہ پاک کا ہی ہے، مگر یہ قبر پرست اللہ کا حق ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہ کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔
آتا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو واضح کر دوں کہ ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں، ہماری یہ اوقات ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کا بھی حق ادا کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ درود پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے درود پاک پڑھتے ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اس سے ہم پر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اللہ پاک ہی کافی ہے، جو خود ملائکہ کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، اور اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ اب ہمارے یا کسی کے بھی درود پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاجت ہے ہی نہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، جبکہ قبر پرستوں کی سوچ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ یہ لوگ اس لیے اذان سے پہلے بلند آواز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعوذ باللہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کی کسی کمی کو پوری کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ دوسرے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اور آپ جب بھی ان کے زیر انتظام مساجد سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ ہے جو ان صاحب نے کھول کر بیان کر دی ہے، اور ان صاحب کی یہ ویڈیو بھی مجھے ایسے ہی سوچ رکھنے والے ایک صاحب نے فخریہ پوسٹ کی تھی، جس سے یہ واضح معلوم پڑتا ہے کہ سارے ہی قبر پرست مولوی یہ سمجھتے ہیں اور عام مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔